اب مسئلہ کیا ہے کہ مسلمان جب وہ بیت اللہ جو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے مل کر بنایا اور مل کر بنانے کے وقت یہ دعا کی کہ اللہ اس میں ایک رسول کی بعثت فرما، اور وہ بعثت کی جو دعا تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پوری ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نے وہاں مبعوث کر دیا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حالات دیکھے کہ بھئی حالات سازگار نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا. کیا حکم دیا؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اے اللہ مجھے سچائی کے ساتھ نکال دے. کہاں سے نکالیں؟ مکہ سے، جو مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا تھا. اور کہاں داخل کر دے؟ یثرب کے اندر، جو بعد میں مدینہ کہلایا، جہاں یہودیوں کی بہت بڑی اکثریت تھی اور اثر و رسوخ بھی سب یہودیوں کا تھا. اب وہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا ہجرت کر کے گئے تو ہمیں اسے سبق کیا ملا کہ بھئی خانہ کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، اور جو ہے نا ہاتھیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں سے بھی حفاظت کی، ابھی بھی اللہ حفاظت کرے. لیکن خانہ کعبہ کے اندر رہنے کی اہمیت اتنی نہیں تھی، مکہ کے اندر اتنی رہنے کی اہمیت نہیں تھی جتنی مسلمانوں کی جان اور عزت اور مال کے تحفظ کی تھی. اس کی خاطر اللہ نے وہاں سے ان کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا. تو جب مدینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صلح حدیبیہ کیا. کس کے ساتھ؟ مشرکین مکہ کے ساتھ. اور کتنے عرصے کے لیے کیا؟ پورے 10 سال کے لیے کیا. 6 ہجری کے اندر یہ جو صلح حدیبیہ ہے یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، جس میں معاہدہ ہے کتنے عرصے کے لیے؟ 10 سال کے لیے. اب 10 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، دنیا سے تشریف لے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کے لیے معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو 2 سال ہیں، 2-2.5 سال وہ بھی آتے تھے. حضرت عمر فاروق کا آدھا دور خلافت بھی اسی کے اندر آ جاتا. لیکن چونکہ مشرکین مکہ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور معاہدے کی خلاف ورزی کیا کی، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی میں نئی بات بتا رہا ہوں. یہ سارے جو ہے نا جو تعلیمی نصاب ہے 6 7ویں کے اندر بھی یہ صلح حدیبیہ کے واقعات یہ پڑھائے جاتے ہیں. تو 2 قبیلے تھے، ایک بنو خزا اور ایک بنو بکر. بنو بکر جو قبیلہ تھا وہ بھی کافر تھا، اور جو بنو خزا قبیلہ تھا وہ بھی کافر تھا. لیکن بنو خزا جو تھا وہ مسلمانوں کا حلیف تھا، مسلمانوں کے ساتھ ان کے معاہدے تھے. اور جو بنو بکر تھا وہ مشرکوں کا حلیف قبیلہ تھا، ان کے مشرکوں سے ہمدردی اور معاہدے تھے. اور معاہدے کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ بھئی تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہیں لے جائیں گے، 3 دن سے زیادہ رکیں گے نہیں، جب بھی جو ہے نا ہمیں کہا جائے گا تو ہم وہاں سے نکل جائیں گے. سارے شرائط جو تھی وہ مان لی گئی تھی. جو مشرکوں نے جو بھی کہا اس تمام کے تمام شرائط کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ یہ بولتے ہو یہ بولتے ہو جو بھی. اب مسئلہ یہ کہ صلح حدیبیہ کے اندر جو شرائط تھے وہ شرائط اتنے سخت تھے کہ صحابہ کرام برداشت بھی نہیں کر سکتے تھے. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو جو نا یہ خوف تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کو یہ لگا تھا کہ ایسا نہیں کہ یہ لوگ باغی بن جائیں. اس حد تک جو ہے نا لوگ تیار نہیں تھے اس معاہدے کو کرنے کے لیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر وہ معاہدہ ان کے ساتھ کر لیا، ان کی ہر بات مان لی. یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کے لفظ کے اوپر بھی، محمد رسول اللہ کے لفظ کو کاٹنے کے لیے حضرت علی تیار نہیں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں کاٹتا ہوں اپنے ہاتھ سے، کہ یہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے. چلو رسول اللہ کا لفظ پر آپ کو اعتراض ہے
مسئلہ نہیں ہے. اس سے بڑھ کر تو اس میں اور کوئی بات، اور بھی بہت ساری باتیں تھی، لیکن یہ بات بھی تھی. تو بہرحال اس سے ہمیں سبق کیا ملا کہ اسلام جو ہے نا یہ نظریے کا نام ہے، ایمان کا نام ہے، اعمال صالحہ کا نام ہے، حق بات کی تلقین کا نام ہے، اور صبر کی تلقین کا نام ہے. یہ صبر کا کتنا بڑا درجہ تھا. آج بھی اس وقت تو تلوار لے جا سکتے تھے، آج آپ نیام میں تلوار لے جا سکتے ہو؟ اگر آپ وہاں لے جانا چاہو تو لے جا سکتے ہو؟ نہیں لے جا سکتے ہو. آج تو ایسا ہے کہ سعودیہ کے اندر بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جن کو حق حلال کی کمائی سے محروم کر کے جو نا بیچ دیا جاتا ہے. وہ جو اس وقت کے مشرک تھے نا، ان کے ہاں اتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تھی جتنے جو ہے نا یہ ہمارے جو ہے نا عرب شہزادے جو ہے نا یہ کر رہے ہیں. لیکن ہمیں کیا سبق ہے؟ ہم ان سے لڑیں، ہم ان سے جھگڑیں، ہم ان کے پیچھے جو ہے نا تلوار، ہماری اتنی بڑی ماشاءاللہ فوج ہے، ایک دن کے اندر جو ہے ان کو پکڑ لیں گے. لیکن نہیں، جو روز اول سے ہمیں سبق ملا ہے، اس کے لیے لڑائی جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر جب حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تو حضرت علی نے دارالخلافہ مدینہ سے منتقل کر کے کوفے چلے گئے، کوفے کو دارالخلافہ بنا دیا. اب لوگ سمجھیں گے کہ یار حضرت علی نے، بہت لوگوں نے اس وقت اعتراضات کی ہے اور آج بھی کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ان کو کیسے چھوڑ دیا. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مرکز کو جس کے لیے اسماعیل علیہ السلام نے سینکڑوں سال پہلے دعا کی تھی اس کو چھوڑ دیا. تو اگر علی نے چھوڑ دیا تو یہ اس تربیت کا نتیجہ تھا. پھر جب حضرت علی کو شہید کیا گیا تو حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے معاہدہ کیا، تو اس معاہدے کے نتیجے میں خلافت کا جو مرکز تھا وہ کہاں منتقل ہوا؟ وہ شام منتقل ہو گیا. پھر بنو امیہ کے دور کے اندر خلافت کا مرکز شام میں رہا. اس کے بعد بنو عباس آ گئے تو بنو عباس نے ان کو شکست دے دی، اور ان کو شکست دینے کے بعد یہ خلافت کا مرکز شام سے بغداد جو موجودہ عراق ہے یہاں منتقل ہو گیا. اس کے بعد یہ خلافت عباسیہ چلتی رہی. پھر یہ ترکی ہیں، یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے. ان ترکیوں نے بالکل وہ جس کو سقوط بغداد کا واقعہ کہتے ہیں اس کا گرا دیا اس تخت کو. مسلمانوں سے خلافت سب چیزیں رہ گئیں، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا تقدس کچھ بھی باقی نہیں رہا. پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں. اور جو موجودہ ترکی ہے یہاں پر جو ہے نا یہ خلافت کا مرکز منتقل ہو گیا.